كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء وما بهم من نعم فهي منه وحده تفضلا عليهم لا استحقاقا يعافي الخلق في أبدانهم وحياتهم ويرزقهم من واسع فضله وإحسانه بما يليق بكرمه وامتنانه يكلأهم في مضاجعهم كأن لم يعصوه ويتولى حفظهم كأن لم يذنبوا ويخالفوه احمده سبحانه واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے جو وسیع عطیات کا مالک ہے، بھاری عطیات گفٹس عطا کرنے والا ہے۔ ہر وہ خیر اور بھلائی جو اس کے بندے نے اپنے دین یا اپنی دنیا میں حاصل کی، اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا اسی کا دیا ہوا ہے، اور جو نعمتیں بندوں کو ملتی ہیں وہ اکیلے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ بھی اللہ ان کو مہربانی کرتے ہوئے عطا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کے جسموں اور ان کی زندگی میں ان کو عافیت دیتا ہے، اور اپنے وسیع فضل اور احسان سے ان کو رزق دیتا ہے، جو اللہ کی سخاوت اور اس کے احسان کے شایان شان ہے۔ اللہ ان کی آرام گاہوں میں ان کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی ہی نہیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، گویا کہ کبھی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اور اس کی کبھی کوئی مخالفت ہی نہ کی ہو۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں بکھری پڑی ہیں، خود اپنے وجود کے اندر اور باہر کی دنیا میں، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر نعمتوں کو دیکھ کر ان پر شکر گزار ہو، ہمارا دل خوشی سے بھر جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے اندر بھی سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی ماضی کا غم، کبھی مستقبل کا خوف اور فکر، اور کبھی اپنی حال کی پریشانی۔ یہ چیزیں ہمیں اتنا گھیرے رکھتی ہیں کہ ہمیں نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، اور جب نعمتیں نظر نہیں آتی تو ہم پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ یعنی کچھ نعمتیں ظاہری ہیں جو نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتی، اور پھر کتنی ہی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے عطا کیا ہے۔ ہم نے کیا اپنی آنکھوں کی کوئی قیمت دی تھی؟ اپنے دانتوں کی کوئی قیمت دی؟ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی خرابی ہو جائے تو ایک دانت لگوانے کی بھی کتنی قیمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر قیمت کے سب کچھ عطا کیا، اور ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے۔
اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے بے شمار انتظام کیے. ان سب چیزوں کا ڈیزائن اللہ نے کیا، ان کا ٹیکسچر، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، سب کچھ اللہ نے خود پلان کیا اور ہمارے لیے ان کو وافر مقدار میں مہیا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو. یعنی جتنا گھاس وغیرہ اگتا ہے قدرتی بارش سے، اس میں تم اپنے جنگل میں جا کے جانور چراتے ہو. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ کس طرح ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی طرح کی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، لیکن اس سے مختلف طرح کی نباتات اگ رہی ہیں. اور پھر ہر ایک پودے کے اندر جو مختلف پھل ہیں ان کے ذائقے فرق ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ انگور کھا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کا رنگ شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ایک دانہ کھاتے وہ میٹھا ہوتا، اگلا ہوتا تو انتہائی کھٹا ہوتا ہے. تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی بنچ کے اندر اتنی ورائٹی، سبحان اللہ. اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور اس میں بڑی غور و فکر کی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں. بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا کہ لا احب العافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو اپنا الہ نہیں مان سکتا. تو انہوں نے انہی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. آج ہمارے سامنے بھی یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے ان کو صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تم کہتے دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور جب نکل رہا ہوتا ہے تم دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم غور و فکر نہیں کرتے. اسی طرح ستارے اگر آسمان پہ رات کو نظر آئیں تو ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. بڑا سا چاند نظر آ جائے جو فل مون ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا اور وہ ذات خود کیسی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے. یعنی بندہ ان نعمتوں کو پہچانے، اکنالج کرے اور پھر ان کا اعتراف کرے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انہیں استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور پھر اس پر شکر ادا کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ان نعمتوں کو مس یوز نہ کرے. کیونکہ یہ سخت ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے اور بندے اس کو صحیح طرح استعمال نہ کریں. اس لیے کسی بھی چیز کی جو ویسٹیج ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، وہ ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے.
کیونکہ یہ شکر گزاری نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اور ہم ان کو صحیح طرح استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک ہی محدود نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو اس وقت بس شکر ادا کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب شکر ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دے رکھی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت بھی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جو شخص صرف کھانے پینے کو نعمت سمجھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس پر، اور کسی اور نعمت کا احساس نہ کرے، اس کا علم بہت محدود ہے اور اس کا عذاب اس کے آس پاس موجود ہوگا، یعنی پھر وہ ضرور کسی ٹربل میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو خود دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ گویا ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے۔ نمبر 2 وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ اس کو ملے اور ان کی امید رکھتا ہے۔ اور نمبر 3 کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، وہ اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا احساس ہی نہیں رکھتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ یعنی ہم کتنی ہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، ہمارا دل، دماغ، ہم نے کتنی دفعہ ان کا شکر ادا کیا؟ بہت کم، کیونکہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کا جسم ہے لیکن کام نہیں کرتا، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، جن کے کان نظر آتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں، جن کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تو خود دین اسلام کی نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی۔ یعنی کس نعمت اور احسان کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نزول پر، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، بلکہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کتاب و سنت کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر چیز کو پرکھنا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی اور اس وقت کا ملنا، فراغت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ یعنی جب صحت مند ہوتے ہیں تو اپنی صحت اور طاقت کو صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، اور دوسرے فراغت کہ ان کے پاس جو وقت ہوتا ہے انہیں استعمال کرنا نہیں آتا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کر کے رکھیں کہ ہم نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے۔ جو پلان کرنے میں فیل ہو جاتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدردانی کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وقت ہو، زندگی ہو، عمر ہو، صحت ہو، طاقت ہو، کہ ان کو ہم اپنی آخرت کو کمانے کے لیے استعمال کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، ہمارا اصل ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے، یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ اصل زندگی تو کل شروع ہوگی، مرنے کے بعد شروع ہوگی، جس کا خاتمہ کبھی ہے ہی نہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے پاس ہے، جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے، ہماری طبیعت اور مزاج کا اچھا ہونا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، بہت بڑی نعمت میں ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود پریشان رہتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پھر لوگوں نے خوشحالی کا ذکر کیا کہ دنیا کی دولت اور نعمت، تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، کہ ذکر سے یعنی سارا دن بھی کوئی ذکر کرتا رہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اتنا بہترین ذکر ہے۔ الحمدللہ ملء ما خلق، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ الحمدللہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا۔ والحمدللہ علی ما احصا کتابہ، اور اللہ کی تعریف اس پر جو اس نے اس کی کتاب میں شمار کیا۔ والحمدللہ عدد کل شیء، اور اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر۔ والحمدللہ ملء کل شیء، اور اللہ کی تعریف جس سے ہر چیز بھر جائے۔ یہ الفاظ ہمیں خود تو نہیں آتے، لیکن جب ہم ان کو دیکھ کے بھی پڑھ لیں
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی تو روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چیخ ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، یعنی جس رب کو تو نے پکارا ہے وہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی تعریف قرآن مجید میں کن الفاظ سے ہوئی، ان کی کیا پہچان تھی؟ حالانکہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، بڑا ہی شکر گزار۔ ہماری زندگی میں تو 2 دن کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیں ساری نعمتیں بھول جاتی اور ہماری زبان سے پھر الحمدللہ نہیں نکلتا، جبکہ نوح علیہ السلام کو ساری تکلیفوں کے باوجود یہ کلمہ نہیں بھولا، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَ